دوستو حال ہی میں چین کے جنوبی علاقے شینجن کی انتظامیہ نے 3 یا اس سے زائد بچے پیدا کرنے والی فیملیز کے لیے تقریباً $3000 کے برابر انعامی رقم کا اعلان کیا۔ والدین یہ رقم بچے کی پیدائش کے بعد اگلے 3 سال کے دوران ایک ساتھ میں حاصل کر سکیں گے۔ ہے نا مزے کا اعلان، بچے اور ڈالرز دونوں ہی والدین کی جھولی میں۔ لیکن دوستو شینجن چین کا واحد علاقہ نہیں جو بچوں کی پیدائش پر فیملیز کو کیش ریوارڈز دے رہا ہے، بلکہ چین میں ایسے کچھ اور بھی علاقے ہیں جو بچوں کی پیدائش کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے مالی فوائد، ٹیکس میں چھوٹ اور سبسڈیز وغیرہ دے رہے ہیں۔ تقریباً پورے ہی چین میں اس حوالے سے مہمات چلائی جا رہی ہیں۔ آپ کے کیوریس مائنڈ میں یہ سوال آیا ہوگا کہ چائنا تو 1.42 ارب افراد کے ساتھ دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے، یہاں ایسی کیا قیامت آن پڑی کہ زیادہ بچوں کی پیدائش کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے؟ ادھر پاکستان میں تو چین سے تقریباً 6 گنا کم آبادی ہی سنبھالی نہیں جا رہی، اور چائنا ہے کہ آبادی میں سب سے آگے ہونے کے باوجود ملک میں مزید افراد چاہتا ہے۔ دوستو چین میں اس طرح کے اقدامات کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مختلف اندازوں کے مطابق 2022 کے دوران شرح پیدائش 1.09 بچہ فی عورت ریکارڈ کی گئی ہے، جو 2021 میں 1.15 فی عورت تھی۔ یہ شرح پیدائش چند سالوں سے مسلسل گرتی جا رہی ہے۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ چین کی کل آبادی میں پچھلی 6 دہائیوں کے بعد گزشتہ سال پہلی بار کمی ریکارڈ کی گئی۔ بعض ریسرچز کے مطابق اگر یہ سلسلہ برقرار رہا تو چائنا کی آبادی اس صدی کے آخر تک محض 80 کروڑ سے بھی کم رہ جائے گی۔ اس گرتی ہوئی آبادی کے پیچھے ایک اور دلچسپ وجہ چائنا میں تقریباً 4 دہائیاں قبل نافذ کی گئی متنازعہ ون چائلڈ پالیسی بھی ہے۔ آخر چائنا یہ پالیسی کیوں لایا تھا؟ حکومت نے اس پالیسی کا نفاذ کیسے کیا، اور معاشرے پر اور چائنا کی آنے والی نسلوں پر جو بغیر بہن بھائیوں کے ساتھ کے جوان ہوئیں، ان پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے؟ کیا تمام چائنیز لوگوں پر یہ پابندی نافذ العمل تھی یا کچھ لوگوں کو اس میں چھوٹ بھی حاصل تھی؟ چین نے اس پابندی سے اپنے مقاصد حاصل کیے یا نہیں؟ آئیے یہ سب جانتے ہیں۔ 1949 میں جب ماڈرن چین وجود میں آیا تو اس کی آبادی 54 کروڑ افراد سے زائد تھی۔ چین کے بانی لیڈر ماؤ زے تنگ کا ماننا تھا کہ زیادہ آبادی ہی چین کا مقدر بدل سکتی ہے، لہٰذا ماؤ کی حکومت کے ابتدائی سالوں میں بڑی فیملیز کی حوصلہ افزائی کی گئی، بلکہ اس دور میں 4 یا اس سے زائد بچوں والی ماؤں کو چین میں ہیرو مدر کہا جانے لگا۔ انہیں زیادہ بچوں کی پیدائش پر انعام اور مالی فوائد دیے جانے لگے۔ 1959 میں گریٹ لیپ فارورڈ کے دوران قحط بھی آیا اور اندازاً 3 سے 4.5 کروڑ لوگ چائنا میں جان کی بازی ہار گئے۔ لیکن تیزی سے آبادی بڑھنے کا سلسلہ پھر بھی نہ رک سکا بلکہ چلتا رہا۔ 1970 میں چائنا کی آبادی 82 کروڑ سے تجاوز کر چکی تھی، جو 1949 میں 54 کروڑ پر مشتمل تھی۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ محض 2 دہائیوں میں تقریباً 28 کروڑ افراد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جو پاکستان کی موجودہ کل آبادی سے بھی زیادہ بنتا ہے۔ اس وقت چین میں شرح پیدائش حیرت انگیز طور پر 6 بچے فی عورت سے بھی زیادہ تھی۔ ان حالات کو دیکھ کر چائنیز حکومت نے بالآخر حالات کی سنگینی کا اندازہ لگایا، کیونکہ اتنی تیزی سے بڑھتی آبادی کے لیے خوراک، جابز اور وسائل مہیا کرنا خاصا مشکل کام تھا۔ انہی خدشات کے پیش نظر چائنیز حکومت نے 1970 کی دہائی کے آغاز میں ایک فیملی پلاننگ پالیسی متعارف کروائی، جس کا نام لیٹر، لانگر اینڈ فیور تھا۔ اس کا مقصد شہریوں کو تیز سے شادی کرنے، شادی کے بعد کپلز کو بچوں کے درمیان لمبے وقفے اور مجموعی طور پر کم بچوں کی پیدائش سے متعلق حوصلہ افزائی کرنا تھا۔
یہ پالیسی حکومت کی طرف سے فورسڈ بہرحال نہیں تھی، یعنی اس کا نفاذ باقاعدہ طور پر نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے نتائج اچھے ثابت ہوئے اور 1976 میں ماؤ کے انتقال کے وقت شرح پیدائش حیرت انگیز طور پر 6 سے کم ہو کر 3.24 بچہ فی عورت تک گر چکی تھی، یعنی تقریباً نصف ہو گئی تھی۔ نتائج اچھے ہونے کے باوجود چین کی نئی حکومت کے مطابق یہ شرح اب بھی زیادہ تھی، لہٰذا 1978 میں ڈین شیاؤپنگ کی حکومت نے رضاکارانہ پروگرام کے تحت چائنیز جوڑوں کو صرف 2 بچے پیدا کرنے کی ہی حوصلہ افزائی شروع کر دی۔ اس پروگرام میں اگلے ہی سال مزید تبدیلی کرتے ہوئے حکومت نے صرف 1 بچے پر ہی زور دینا شروع کر دیا اور 1980 میں تو اس کو باقاعدہ پالیسی بنا کر نافذ العمل کروا دیا گیا۔ یوں چائنا کی مشہور زمانہ متنازعہ 1 چائلڈ پالیسی کا آغاز ہوا، جو اگلی تقریباً 4 دہائیوں تک مسلسل چلتی رہی۔ اس متنازعہ اور انسانی تاریخ کی عجیب و غریب 1 چائلڈ پالیسی کے اثرات کیا تھے؟ آپ کچھ یوں سمجھیں کہ تقریباً ایک پوری نسل کا نہ کوئی بہن ہے، نہ کوئی بھائی، نہ ہی کوئی ماموں ہے اور نہ ہی کوئی خالہ، بلکہ یہ بچے چچا اور پھوپھو وغیرہ جیسے رشتوں سے بھی محروم ہیں۔ آئیے اب یہ جانتے ہیں کہ ہر شہری پر اس پالیسی کا اطلاق ہوا یا کچھ لوگوں کو اس میں چھوٹ بھی حاصل تھی۔ دوستو، 1 چائلڈ پالیسی کا اطلاق ہر چائنیز شہری پر ایک جیسا نہیں تھا۔ بعض نسلی گروہوں کو اس سے چھوٹ حاصل تھی، بلکہ کچھ ایسے سینیریوز بھی تھے جن کی بنیاد پر کوئی جوڑا دوسرے یا تیسرے بچے کے متعلق سوچ سکتا تھا اگر وہ ایسا کرنا چاہے تو۔ ان تمام ایکسیپشنز کے بارے میں آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، اگر کسی چائنیز کپل کا پہلا بیٹا یا بیٹی معذور پیدا ہوا ہو تو اسے دوسرا بچہ پیدا کرنے کی حکومت کی طرف سے اجازت تھی۔ اسی طرح ایسے جوڑے جن کی طلاق کے بعد دوبارہ شادی ہوئی ہو اور ان کی پچھلی شادی سے صرف ٹوٹل ایک ہی بچہ ہو، یعنی دونوں مرد اور عورت کا پچھلی شادی سے کل ملا کر ایک ہی بچہ ہو، تو ایسے جوڑوں کو بھی نئی شادی کے بعد مزید ایک بچہ پیدا کرنا الاؤ تھا۔ تیسرے نمبر پر ایسے جوڑے جو اپنی ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھے اور ان کا آگے بھی ایک ہی بیٹا یا صرف ایک ہی بیٹی تھی، انہیں بھی دوسرے بچے کی اجازت حکام کی طرف سے بہرحال مل جاتی تھی۔ اسی طرح چین کے مغربی صوبے سنکیانگ میں آباد ایغور مسلم کمیونٹی کو بھی اس پالیسی میں 3 بچوں کی حد تک استثناء حاصل تھا۔ ایسے کچھ مزید سیناریوز بھی تھے جن کی بنیاد پر دوسرے بچے کی پیدائش کے متعلق اجازت تھی۔ ہر ایک کے بارے میں ظاہر ہے یہاں بتانا ممکن نہیں۔ اب آپ کو ایک دلچسپ بات بھی بتاتے چلیں کہ اس دوران جب 1 چائلڈ پالیسی نافذ العمل تھی، ایسی ادویات کا استعمال چائنا میں بڑھا جن سے ٹوینز یعنی جڑواں بچوں کی پیدائش کے امکانات میں اضافہ ہو سکتا تھا، اور ایسا حقیقت میں ہوا بھی۔ رپورٹس کے مطابق چائنا میں اس دوران جڑواں بچوں کی پیدائش کی شرح میں 33% اضافہ نوٹ کیا گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پالیسی کے اثرات چینی سوسائٹی پر کیا مرتب ہوئے۔ چائنا نے 1 چائلڈ پالیسی بھلے ہی اپنی آبادی کو کم کرنے اور معاشی مقاصد حاصل کرنے کے لیے نافذ کی تھی، لیکن اس کے انتہائی منفی سوشل اثرات چین کی سوسائٹی پر مرتب ہوئے۔ سب سے پہلے اگر جائزہ لیا جائے تو پاکستان، بھارت وغیرہ کی طرح چائنا میں بھی عام طور پر بیٹے کو بڑھاپے میں والدین کا سہارا سمجھا جاتا ہے۔ چونکہ چین میں الٹرا ساؤنڈ امیجنگ ٹیکنالوجی سے بچے کی پیدائش سے پہلے ہی اس کی جنس معلوم کی جا سکتی تھی اور تقریباً 83% حاملہ ماؤں کو یہ سہولت دستیاب بھی تھی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس دوران کروڑوں کی تعداد میں ابارشنز چائنا میں ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ ان میں زیادہ تر ابارشنز اپنی پسند کی جنس کا بچہ حاصل کرنے کے لیے ہی کروائے گئے تھے۔ اگر کوئی چائنیز فیملی
حکام کی نظروں سے بچتے بچاتے دوسرا بچہ پلان کر بھی لیتی تھی، تو اگر یہ بات چائنیز حکام کو پتہ چلتی تھی تو زبردستی ابارشن بھی کروایا جاتا تھا۔ یہ زبردستی کے کرائے گئے ابارشنز کی تعداد بھی ملینز میں بتائی جاتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے حکام کو پتہ نہ چل سکے اور بالآخر دوسرے بچے کی پیدائش ہو جائے تو اس کے مسائل بھی بہت سے تھے۔ دراصل چین میں ہر بچے کی پیدائش پر ہوکو نامی ایک برتھ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے۔ رجسٹرڈ بچہ اسٹیٹ فنڈڈ سکولز میں تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ صحت اور دوسری سہولیات سے بھی مستفید ہو سکتا ہے۔ اب پیرنٹس پالیسی کے خلاف جانے کے بعد جب دوسرے بچے کو رجسٹر نہیں کروا سکتے تھے تو لہٰذا اس دوسرے بچے کی تعلیم اور صحت وغیرہ کا بوجھ بھی والدین پر ہی پڑتا تھا۔ مزید یہ کہ اس پالیسی کی خلاف ورزی کی صورت میں والدین پر بھاری جرمانہ یا سوشل مینٹیننس فی عائد کر دی جاتی تھی۔ اس جرمانے کی کوئی رقم فکس نہیں تھی۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایک فیملی کو پالیسی کی خلاف ورزی پر تقریباً 1,10,000 امریکی ڈالرز کے برابر جرمانہ کیا گیا تھا، جو تقریباً 7 لاکھ چائنیز یوان کے قریب رقم بنتی ہے۔ ہاں، لیکن یہ بات ماننی پڑے گی کہ اس جوڑے نے خلاف ورزی بھی کچھ زیادہ ہی کر دی تھی اور ان کے بچوں کی تعداد 7 تک پہنچ گئی تھی۔ کچھ ایسی رپورٹس بھی ملتی ہیں جن میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ پالیسی کی خلاف ورزی پر والدین کو اپنی نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑے تھے۔ زبردستی ریاست کی طرف سے شادی شدہ جوڑوں کو بچوں کی پیدائش سے روکنا انسانی حقوق کی خلاف ورزی بھی ہے۔ ہیومن رائٹس کے مطابق یہ والدین کا بنیادی حق ہے کہ وہ بچوں کی تعداد اور وقفے کا فیصلہ خود کر سکیں۔ ون چائلڈ پالیسی سے چائنا نے آخر کیا پایا؟ چائنیز حکام کا تو یہ ماننا ہے کہ چین میں ہونے والی حیرت انگیز معاشی ترقی اس کا پھل ہے، لیکن اس حوالے سے کوئی مستند اعداد و شمار دستیاب نہیں۔ ہاں، بہرحال ایک چیز ضرور دیکھنے میں آئی، کیونکہ تقریباً ہر چائنیز فیملی میں ایک ہی بچہ تھا، لہٰذا اس دوران پیدا ہونے والے بچوں کی پرورش زیادہ بہتر انداز سے ہوئی۔ انہیں نسبتاً بہتر تعلیم اور تعلیم کے مواقع میسر آئے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دوران یونیورسٹی میں داخلہ لینے والے بچوں کی تعداد میں اضافہ نوٹ کیا گیا۔ بالخصوص لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے بہت بہتری آئی۔ دوستو، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ چائنا نے تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کیا، جو کہ ظاہر ہے اس پالیسی کی وجہ سے ہی ہوا، اور چین یہ اچیو بھی کرنا چاہتا تھا۔ لیکن بعض ماہرین کے مطابق یہ پالیسی نہ بھی نافذ کی جاتی تو چائنا کے لیے آبادی کم کرنا کوئی زیادہ بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ چین ترقی بھی کرتا اور خوراک وغیرہ کے مسائل بھی پیدا نہ ہوتے۔ لیکن دوسری طرف آبادی کنٹرول کرنے سے چین نے بہت کچھ کھویا بھی ہے۔ سب سے پہلے تو میل ٹو فیمیل ریشو میں بیلنس برقرار نہیں رہا۔ 2022 کے اعداد و شمار کے مطابق چین میں 51.15% میلز یعنی مرد حضرات ہیں، جبکہ فیمیلز کی پرسنٹیج گھٹ کر 48.85% یعنی 49% سے بھی کم ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ وہ ابارشنز ہو سکتی ہے جس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا۔ لیکن چین میں جو نقصان اس پالیسی کے نتیجے میں ہوا وہ شرح پیدائش میں خطرناک حد تک کمی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ کسی بھی ملک یا نسل کا اپنی آبادی کو صرف برقرار رکھنے کے لیے شرح پیدائش 2.1 بچہ فی عورت ہونا ضروری ہے، لیکن چین میں اس پالیسی کے نتیجے میں یہ شرح 2015 تک گرتے گرتے 1.67 تک پہنچ چکی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چین جیسے مینوفیکچرنگ ہب میں ورکنگ پاپولیشن کم ہونا شروع ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ چائنیز حکام کو خطرے کا اندازہ ہوا اور انہوں نے 2016 سے اس پالیسی میں نرمی اختیار کرتے ہوئے 1 چائلڈ کو 2 چائلڈ پالیسی میں تبدیل کر دیا، لیکن اس کا بھی کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا اور برتھ ریٹ میں گراوٹ ہی دیکھی گئی، جو گرتے گرتے 2021 میں 1.15 تک جیسی خطرناک حد
تک گر چکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ 2021 میں 2 چائلڈ پالیسی کو 3 چائلڈ میں تبدیل کیا گیا اور اب اس حد کا بھی خاتمہ کرتے ہوئے الٹا کیش ریوارڈز بھی والدین کو دیے جا رہے ہیں، جس کے بارے میں ہم آپ کو آغاز میں بتا چکے ہیں۔ بعض رپورٹس کے مطابق چائنیز صوبے سیچوان میں غیر شادی شدہ جوڑوں کو بھی اپنے بچوں کے رجسٹریشن کی اجازت مل چکی ہے۔ دوستو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ چین کے ہمسایہ ملک ویتنام میں 2 چائلڈ پالیسی کا اطلاق 1980 کی دہائی کے آخری سالوں سے رہا ہے، لیکن چین کی طرح یہاں اتنی زیادہ سختی بہرحال نہیں تھی۔ دوستو آپ بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کی زندگی کیسی گزرتی اگر آپ کا نہ کوئی بھائی ہوتا، نہ بہن، نہ پھپھو، نہ چچا، نہ خالو، نہ خالہ اور نہ ہی ماموں۔ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو اس قسم کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔